لکھیاں نے موجا ہن لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیا لگیاں نے موجا لگیاں نے موجا لگیاں نے موجا صدا لائی رکھی سونیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ دیوبندی کھرا ہے تبلیغی جماعتی۔ اس کی اینڈ میں 20 منٹ کے بعد یہ اپنا گریڈ کا رنگ انہیں دکھانا شروع کرا ہے۔ میں نے تو کہا تھا میں محبت سے بات کروں گا، لیکن آج میں تو تڑا کے بولنا شروع کیا۔ میں نے کتنی بار اس سے نارمل طریقے سے کنٹرول کرے رکھا، پھر بھی اس سے بہت عمدہ گفتگو کی ہے۔ چلو اسے آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہتا ہے نبی کو، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن نبی کو گستاخوں کو کہتا ہے، سورہ قلم میں حرامی بھی کہتا ہے، سور بھی کہتا ہے، اور سورہ بقر میں بے ایمان بھی کہتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے۔ جی آگے آپ سماعت فرمائیں۔ اور یہ نبی کی توہین کرتے ہیں، اور اس نے اینڈ میں آ کر یونس علیہ السلام کی توہین بھی کی ہے، انہیں جھوٹا بھی کہا ہے اس نے۔ تو اس آڈیو کو پورا سنیں گے تو انشاءاللہ کچھ آپ کو حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الاحرام سنیے اور سماعت فرمائیں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان کون بول رہے ہیں؟ آپ کو پہچانا نہیں۔ جی میرا نام سالم ہے اور میں ممبئی سے بول رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی 2 منٹ بات کرنی تھی، ہوگا ٹائم وقت ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی آپ فری ہوں، بات کریے آپ۔ جی یار میں نے آپ کی ایک ویس سنی تھی یار، تکلیف ہوئی وہ سن کر تھوڑی ویکو۔ کیا جی تکلیف؟ جی جیسے کہ آپ بول رہے ہو کہ گالیاں بک رہے ہو، وہ سامنے والا تمہیں بک رہا ہے۔ جی میں نے کسی کو گالی بکی جی آپ سے نور بھائی کی بات نہیں ہوئی تھی؟ نور بھائی کی؟ ہاں جی آپ، میں پیارے مصطفیٰ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا رہا ہوں۔ جی سنیں کہ دنیا میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ جی اور اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا لوگ، صاحب نے پوچھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دے گا؟ تو کہا نہیں، وہ ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والا جو دوسروں کے ماں باپ کو گالیاں دے تاکہ وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ جی تو آپ گالیوں سے پرہیز کریں۔ جی ہم نے آپ کی بحث سنی تھی۔ نہیں ہم نے کوئی گالی نہیں دی نا، میری بات سنیے صرف ان سے اتنا پوچھا تھا۔ جی بولیے۔ ایک چھوٹی سی بات تھی، نہ کوئی بحث والی، نہ میں اتنا جانتا ہوں، نہ مجھے کچھ معلوم۔ میں تو ایک ان پڑھ گنوار آدمی ہوں۔ جی بولیے۔ جی کہ بھائی جان ایک بات بتاؤ، ہمارے کون سے اسلام میں یہ لکھا ہوا کہ کسی کو برا کہنا؟ جی لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی ہے نا یار، لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی بتاؤں سر؟ بولے بتانا جی، کون سی کتاب میں لکھا ہوا کسی کو برا کہنا؟ قرآن پڑھتے ہیں سر، یاد پڑھے لکھے تو ہوں گے انشاءاللہ، پڑھے لکھے لگ رہا۔ نہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تھوڑا گیان ہے بس، تھوڑا سا مطلب تعلیم کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ ڈفرینس دے رہا ہوں وہ سن لیں سر، ٹھیک ہے؟ آپ جی قرآن پڑھوں گا، بیچ میں نہ بولیں سر، ٹھیک؟ قرآن کے اندر پہلا ہی پارہ، پہلا ہی رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی اسمعہم وعلی سمعہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان منافقوں کو ڈراؤ نہ ڈراؤ تو یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے نیچے فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ۔ ہیں کچھ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت پہ ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ، مگر یہ مومن نہیں ہے۔ اور اسی پارے میں پہلا ہی پارہ ہے حضرت یہ، اور وہ آگے فرماتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہاری طرح ہیں،
اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ زہر اگلتے ہیں. جی یعنی اللہ تعالیٰ انہیں انسان نہیں کہتا، شیطان کہتا ہے. ان کے سے جو ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مسجد توڑوا دی تھی، آیت نمبر 110 سورہ توبہ. اور اس کے سورہ توبہ قرآن کا حوالے دے رہا ہوں حضرت. اور سورہ قلم آیت پارہ نمبر 29 آیت نمبر 13 اور 16 سنیں. اتلم بعد ذالک زنیم کہ اس کی اصل میں خطا. یعنی اشرف علی خان کا بھی ترجمہ اٹھا لیں آپ، جونا گڑھی صاحب کا بھی ترجمہ اٹھا لیں. جی اس سب کے ترجمے میں یہی لکھا ہے کہ جو محبوب کا گستاخ ہے، یعنی جو ہمارے آقا کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے، اتلم بعد وہ حرامی ہے. جو قرآن کہتا ہے وہ حرامی ہے. اور آگے کہتا ہے آیت نمبر 16 میں سنا سے مہو الخرطوم کہ ان کی سور کی سی تھوتنی کو ہم داغ دیں گے، اور انہی گستاخوں کے سور سی تھوتنی کو ہم داغ دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو چہرہ نہیں کہتا ہے، سور کہتا ہے. کہیں تو حرامی کہتا ہے، کہیں شیطان کہتا ہے، کہیں سور کہتا ہے، اور کہیں بے ایمان کہتا ہے. تو حضرت یہ نبی کے گستاخوں کے لیے. جی آپ بولیے، آپ کیا کر رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا، میری بات سنیے. آپ قرآن شریف سنا رہے ہیں لیکن میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں نے سن لی. جی 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 بے شک. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آپ ہمارے سے بڑے ہیں. جی جی آپ ہمیں جس لائن پہ چلاؤ گے ہم اس لائن پہ چلیں گے. جی جی بے شک چلیں گے. جی جی آپ ہمیں یہ کہو گے بیٹا اس کا قتل کر کے لاؤ اور اس کی گردن ہمارے ہاتھ میں لاؤ، تو ہم وہی کریں گے، اس کو قتل کریں گے، اس کی گردن آپ کے ہاتھ میں دیں گے. جی جی دو گے. جی جی آپ ہمیں یہ کہو گے کہ آپ یہ نہیں کہو گے کہ اسلام کو تم برا کہو گے. جی اسلام کو کوئی برا نہیں کہتا. اسلام کو یہ نہیں کہا، یہاں تک کہ یہ کہا کہ کافر کو کافر کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. آپ تو پڑھے لکھے ہو لیکن مجھے اتنا گیان نہیں، لیکن میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ غلط گناہ ہے. گناہ ہے نہیں یہ جھوٹ ہے. کہاں پہ لکھا ہے سر؟ یہ کافر کو کافر کہنا گناہ نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. یہ بات غلط ہے. جی جی کسی میں ایک بات بتاؤں سر. جی جی اکرمہ ابو جہل کی اولادوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے صحابی ہیں، ان کے سامنے ابو جہل کو برا کہا جا رہا تھا، کافر کہا جا رہا تھا. تو اکرمہ رونے لگے. تو میرے آقا نے اتنا فرمایا تھا کہ کوئی بھی ابو جہل کو اکرمہ کے سامنے برا نہ کہے. وہ میری امت کا فرعون ضرور ہے، لیکن اکرمہ کا اس سے دل دکھتا ہے کیونکہ اس کا باپ تھا. ہاں جی ہاں. تو سنو تمہاری بات روک کے کہہ رہا ہے ایک منٹ جی تمہاری بات ہو کہ کسی کا دل دکھانا کتنی بڑا گناہ ہے. تو جی وہی تو بولنا، کسی مومن کا دل دکھانا. تو وہ اگر ماننے کی بات ہے، کوئی سب میری زبان سے آپ کے لیے ایسا نکل جائے، آپ کا دل دکھ جائے، اور اس کا میں کتنا بڑا گناہ گار ہو جاؤں گا. جی کہ کبھی زندگی میں اپنا آپ کو معاف نہیں کر سکتا. جی اور میں کتنی نمازیں پڑھوں، کتنی کو میں نے دل دکھا رکھا. تمہارا دل دکھا ہوا بہت بری چیز ہو گئی میرے ہاتھ سے ہے. تو دل دکھانا، اگر ہم کسی کو منہ پہ ایک منٹ کسی کو اگر کوئی خونی ہے اسے یہ کہیں گے تو خونی ہے، تو اسے کتنا بڑا وہ لگے گا، یار یہ خونی کہہ رہا مجھے، چل میں ہوں تو میں اپنے لیے. اگر کسی کو جاہل کہو گے تو وہ کہے گا یار یہ جاہل کہہ رہا تو میں اور جاہلت پہناؤں گا. نہیں میں سر اب ایک بات اور ایک منٹ سنو پہلے میری بات. جو آپ اپنی سناتے رہنا، پھر اپنی سناتے رہنا، میں چپ رہوں گا بالکل. کسی کو اگر کوئی جناح کر رہا، اس کا جناح دیکھ لیا تم نے، اسے سب کے سامنے کھول کر دیا کہ اس نے جناح کرا، تو یہ بھی غلط آیا حدیث میں؟ نہیں چھپانا چاہیے. چھپانا چاہیے. جی کسی کا ایپ کھولنا، یہ سمجھ لو کہ تم کسی کے ایپ کھولو گے اللہ ہمارے ایپ کھول دے گا. ہم کسی کے ایپ کھول لیں گے تو اللہ ہمارے ایپ کھول لے گا. تو ہم انسان کے آگے کھولے گا، اللہ ہمیں پوری کائنات کے آگے رسوا کرے گا. جی بے شک. تو یہ بات ہے. چلو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بتاؤ ہمارے سب سے بڑے نبی. اچھا چل چھوٹی سی بات ہے، میں اپنے باپ سے پیدا ہوں. جی تو میں اپنے باپ کو باپ ہی تو کہوں گا. جی ہاں بے شک. کسی اور کے باپ کو اپنا باپ تو نہیں کہنے کا. نہیں ایسا کہ ہم کس کی امت میں ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی بے شک انشاءاللہ اس کی امت میں ہے. تو ہم اگر اپنے نبی کو نبی نہیں کہنے گے تو ہم کس کو کہیں گے؟ تو ایسا انہوں نے کہا کہ نبی کو نبی مت بولو. ہاں وہ کہتے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ کون سی؟ ایک منٹ سنو، میں میرے پاس سب ریکارڈنگ ہوگی، میں تمہارے پاس واٹس ایپ کر دوں گا. جی ہاں بولیے.
ٹھیک ہے، کون سے مسجد میں کون سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہاتھ لگا کے لکھ دو کہ یہاں کافر کا آنا منع ہے؟ لکھا اللہ نے؟ ایک بار اور پھر سے بولیں. کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر بورڈ لگا کے کہ کافر کا آنا مسجد میں منع ہے؟ جی جی میں بولوں سر؟ لکھا ہے، لکھا ہے. جی حضرت بولوں؟ جی 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 کافر کو پہلی بات تو مسجد میں وہ آئے گا ہی کیوں، یہ تو عقلاً سنو بتا رہا سنو، ہوں. ایک منٹ حدیث بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد جی بتانا. جی 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 ایمان کافر کب جائے آپ کو پتا ہے؟ جی جی بولیں. ایمان لا سکتا ہے وہ، اس کے دل میں کچھ اپنے نبی کی سنت زندہ ہے، اپنے نبی کی ہر چیز اس کو پتہ چلے گئی، اسے اس مسجد میں آ گیا، اسے تعلیم کر رہا وہ، اور اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایمان لا رہا، تم اسے آنے سے روک رہے تو وہ کیسے ایمان لے آئے گا؟ جی جی کتنا بولوں؟ بڑا گناہ ہے. ہاں اب میں ایک بات بول رہا ہوں سر. اب ہم ایک حدیث شریف ہے کہ میرے آقا نے کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو منافق تھے وہ کس بات سے نبی پہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی کریم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمینوں کی باتیں بتاتا ہے، آسمانوں کی باتیں بتاتا ہے، پر نہیں بتا پاتا تو ہمارے دل کی. یہ ان کا اعتراض تھا ان منافقوں کا. تو پھر میرے آقا نے کہا کہ تم یہ دل میں گمان رکھتے ہو کہ میں تمہیں جانتا نہیں، جو منافق ہیں اس مسجد سے وہ نکل جائیں. میرے آقا نے فرمایا جو بھی منافق ہے مسجد نکل جائیں، پر وہ نہیں نکلے. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں. پھر کہا پھر بھی نہیں نکلے. پھر فرمایا میں تمہارے دادا کو بھی جانتا ہوں، پھر بھی نہیں نکلے. پھر فرمایا کہ میں تمہارے کنویت کو یعنی تمہارے شجروں کو بھی جانتا ہوں، تم ہو کون. پھر بھی وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ انہیں مسجد سے باہر نکالا گیا. کیسے؟ چپل کوئی صحابی جوتے مارتا تھا، کوئی کچھ مارتا تھا. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسجد سے باہر سے آئے تو کہا کہ نماز ختم ہو گئی. جب انہیں باہر نکلتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ نہیں نماز تو ختم نہیں ہوئی ہے. تو کہ یہ سب باہر کو جا رہے ہیں، تو کہ یہ منافق ہیں جو نبی نے جنہیں مسجد سے باہر نکالا ہے. منافقوں کو نبی نے مسجد سے باہر نکالا. ہاں تو عمر کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو انہیں چپلوں سے نہیں مارتا بلکہ ان کی گردن مار دیتا. کیا بس مسلمان تھے، بس نبی کو کتنا گمان رکھتے تھے کہ نبی کو ہمارے دل کی نہیں پتہ، بس اتنا ان کا کہنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کے اندر لا ترفعوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. جی میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں سورہ توبہ کی جو مسجد توڑوائی گئی تھی ان لوگوں کی، انہوں نے اپنی مسجد ایک الگ بنائی تھی. یہ قرآن کے اندر واقعہ ہے سورہ توبہ میں 101 سے لے کے 110 تک پڑھو گے آپ. جی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری جو چاہنے کی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی تھی، یعنی جو دلوں میں ان کے بغض تھا. یہ سورہ نمبر 110 پر بتا رہا ہوں، وہ آیت نمبر 110 سورہ توبہ. ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ہو جائے. اور اللہ وہ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا دل ٹکڑے ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کو مایوس کر رہا ہے ایسا کچھ نہیں. تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر کر اور اس کے رضا پر. جی ایک منٹ میں سورہ نمبر 7 بتا رہا ہوں پھر سمجھ میں آ جائے گا. جی اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا. جی سورہ توبہ آیت نمبر 108. جی اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک مسجد کے پچھلے ہی دن ہی سے کی بنیاد پر پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے. وہ اس قابل ہے کہ تم میں سے کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان منافقوں کی مسجد میں کھڑے نہ ہونا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا. جی تو یہ بھی تو مسجد ہے. جی اور یہی منافقت ہم اگر ہمارے رسول کی شان میں کو گستاخی کرتے تو ہم اس کی جان لے لیں. جی وہی تو بتا رہا ہے قرآن. ایک میں سن لیجیے. جی ہاں میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں حضرت، یہ ماننے کی بات ہے اگر مسجد کے اندر کوئی
गैर मुस्लिम आ रहा, उसका आना भी मना नहीं, मना नहीं है, नहीं है मना, लेकिन उसकी हद बनाई, हद, एक मिनट सुनो, जी जी हाँ, उसकी हद बनाई कि वो वजू के आसपास एरिया में रहेगा, जहाँ टॉयलेट है जहाँ वजू है, जी, जी, उसकी हद जी। बनाई, क्योंकि वो पाक तो होता नहीं गुसल से, जी जी जी, ठीक है, उसकी हद बनाई। जब उसको इतना हद दिया गया कि वो मस्जिद के अंदर आ सके, तो वहां तक का हद दिया, तो उसे भगा नहीं सकते हम लोग। तो हम कौन है वो जो अल्लाह के चाहने वालों को, अल्लाह के नबी को चाहने वालों को मस्जिद से बाहर निकाल के दलील करके निकाले, जी बोलूं, तो वो कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मैं ये मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकाला गया है, काफिरों के लिए बहुत नरमी बरतने को कहा है मेरे आका ने, इनसे मोहब्बत से बात करो काफिरों से। और जो मुनाफिक हैं, मुनाफिक यानी जो ईमान लाने के बाद भी बददीन हुए, उनको मस्जिद में खड़े भी होने को मैंने करा है, उसकी मस्जिद में खड़े भी नहीं होना जो अगर वो मस्जिद बना दे, तो कुरान कहता है सर। अब आप इतराज किस बात पे कर रहे हैं? यानी जो ईमान लिया है और उसके बाद नबी की शान में गुस्ताखी करे, फिर वो उसकी जान ले लो। एक छोटी सी बात हो रहा है, जी जी हाँ, हेलो, वही तो एक छोटी सी और बात बतला रहा हूँ मैं, तुम्हारी बात में हर बात बड़ी करती। जब तुम्हें ये पता है कि कोई भी किसी मुसलमान को मत मानने की बात है, मेरे अंदर ईमान है, मतलब मेरे अंदर पूरा कुरान शरीफ मेरे दिल के अंदर है, बेशक, तो उसका एहतराम करना चाहिए। मैं अनपढ़ गंवार हूँ या मुझे जाहिलत खिलानी चाहिए उसके साथ में? जी जी हाँ, कुरान का तो बहुत एहतराम होना चाहिए, बहुत एहतराम है। उन्होंने पूरा कुरान शरीफ अल्लाह का बंदा हाथ कर लिखा हुआ कुरान शरीफ अपने दिल के अंदर उतार लिया, और उसकी मैं जाहिलत करूँ? जी, उसकी जाहिलत करने आई? जी जी। अब मैं एक बात, जी आपने ये, हाँ बोलिए, सुन लो, पहले बात सुन लो, मैं तुम्हें कोई गलत बात नहीं कहना का, और मेरी जुबान से कोई गलत शब्द निकलने का। जी जी, उसको जाहिलत करना आया है या नहीं? जाहिलत तो कर ही नहीं जा सकती, किसी कीमत पे भी जाहिलत बना दिखाने बेवकूफ है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का कलाम है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हम क्या जाने। उनने पूरी बेजुबानी, मतलब बेजुबानी, हम तो देख के पढ़ लेंगे, हम तो पढ़े थे तो पढ़ने भी आगे, हम तो देख के पढ़ेंगे। उसने बगैर देखो अपने, मतलब पढ़ के बगैर देखो वो हमें तालीम सिखा सकता है, तो वो गुनाह कर रहा है? नहीं, बहुत अच्छी बात तालीम सिखा रहा है। एक छोटी सी बात हो रही है हजरत, एक सवाल है मेरा, मैं ये बात नहीं जानता, मुझे आप जानते हो, आप आलिम हो, हजरत हो, कौन हो आप ही बताओ? जी मैं आलिम नहीं हूँ, एक छोटा सा तलवाई हूँ, मतलब मौलवी हो? नहीं, मौलवी भी नहीं हूँ हजरत जी, मैंने कुरान करीम पढ़ा है, वो भी अपने भाईजान। एक छोटी सी बात आपसे रिक्वेस्ट है, जी जी, सही रास्ते पे चलना चाहिए, गलत रास्ते पे? सिरात मुस्तकीम पर, सही रास्ते पे, हम दीन के रास्ते पे चलेंगे या गलत रास्ते पे चलेंगे? जी सिरात मुस्तकीम, बताना सीधा रास्ता। हाँ, हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम दीन के रास्ते पे चले, हमें अल्लाह ने दीन दिया, हमें इस्लाम दिया, हमें मुसलमान के घर में पैदा दिया, हम बहुत खुश नसीब है। जी जी, है नहीं? अगर होते हम गैर मुस्लिम के घर में, तो हमें दीन ना पता होता, खाने का तरीका नहीं पता होता, टॉयलेट धोने का नहीं पता होता, पेशाब करने का नहीं पता होता, नहाने का नहीं पता होता, गुसल करने का नहीं पता होता, अगर हम मुसलमान के घर में पैदा ना होते। जी जी, और अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी कि हमारी हर चीज को अल्लाह ताला ने तरीकों में बदल दिया, और हमें कैसे रहना, कब मौत आ जाए, कब नहीं रहना, हमें कहाँ हमारा कदम है, जितने कदम नापाकी में रखोगे उतने गुनाह बढ़ते चले जाएंगे, और जितने गुनाह तुम पाकी में रखोगे उतने गुनाह तुम्हारे धुलते चलेंगे। जी जी, तो गलत एक छोटे से सवाल हो रहे, हमारे जो आला हजरत थे, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, जी जी, समझिए उस बात को, हमारे आला हजरत थे, और ये जो तुम बात कर रहे हैं मौलाना थानवी, मतलब मौलाना क्या अशरफ अली थानवी, जी जी, ये दोनों कौन से मरकज से, मतलब कौन सी जगह से फारिग हुए थे, आपको पता है? जी मैं बताऊं, आला हजरत जब अशरफ अली थानवी जी 6 साल की उम्र में थे, तब आला हजरत आलिम बन गए थे। हेलो, एक मिनट, हेलो, हाँ, अपने बाप हेलो, के पास ही पढ़े थे। हेलो, हाँ, एक तो आप दीन की बात कर रहे, वर्ड जो है ना, जुबान पे दीन का आना चाहिए, शैतान का नहीं आना चाहिए, वह बहुत बड़ा। मैंने तुम्हें क्या बताया, जिसके दिल में कुरान है ना, उसे शैतान ना कह रहे। अन्नी हम गुनाह कर रहे, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं हम गुनाहगार हो, हमें घेरा जा रहा, हमें गुमराह करा जा रहा। हम गुमराह मत हो किसी को, उसमें गुमराह होना, देख जान बुझ के तुम गुनाह हो रहे। तो ये बता दो, बस मैंने तुम्हारे आगे की बात नहीं पूछी, बस इतना पूछा कि कौन से मदरसे से फारिग है दोनों?
اشرف علی کا تو پتہ نہیں سر، اور اپنا اعلیٰ حضرت اپنے والد کے پاس سے اور مارہرہ شریف میں فارغ ہے۔ ایک منٹ میں بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ ہاں تم جی آپ یہ بہتان ہے کہ اشرف علی اور اعلیٰ حضرت ایک ساتھ پڑھتے تھے، یہ بہتان ہے۔ ایک ساتھ یہ کسی پڑھتے کسی تھے؟ کتاب میں نہیں، یہ غلط ہے، جھوٹ ایک منٹ ہے، سنو، بہتان جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ۔ بالکل جھوٹ۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے جی؟ جی بتائیے۔ ایک منٹ سنو، ہاں۔ دیوبند دارالعلوم میں ہاں دونوں مدرسے سے فارغ ہوئے تھے۔ جی جھوٹ ہے، غلط۔ تم جھوٹ مان رہے ہو اس کو؟ بس جی بتائیے کون سی کتاب میں لکھا؟ کوئی کتاب میں لکھ کے دے دے گا تمہیں؟ جی غلط ہے، میں وہی بول رہا ہوں۔ ارے سنو پہلے، کوئی ایک منٹ، تم کسی مدرسے سے تعلیم دو، اس مدرسے سے تمہیں لکھ کے دے دے گا تم بڑے ولی بن گئے۔ سند ملتی ہے نا، ہاں ہمارے مدرسے سے یہ فارغ ہو کے نکلا۔ ارے سنو پہلے، جی جب ایک صرف کتنی بات تھی کہ انہیں بڑا عہدہ دے دیا تھا، انہیں ہاں کسے؟ مولانا تھانوی، حضرت مولانا تھانوی کو حضرت میں ایک بات بڑا بتاؤں عہدہ۔ گا؟ ارے سنو، ارے میری بات سنو، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تمہارے سے، ہاں میں نہ دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں کوئی وہ ہوں، میں تو صرف اللہ کے چاہنے والا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کروں جی۔ نہ میں دیوبند۔ تم دیوبندی ہو؟ میں سنی ہوں۔ تم بریلوی ہو؟ ہاں ہاں، دیکھو تمہارے اندر تکبر ہے۔ جی تکبر تکبر ہے، تکبر۔ تکبر ہاں تکبر تمہارے اندر ہے۔ ہاں بولیے۔ میں نے کہا میں دیوبندی ہوں، جی میں نے کہا میں دیوبندی ہوں۔ میں نے اپنی پہچان بتائی، تم نے پوچھا تو میں نے پہچان، ہماری پہچان کیا ہے؟ جی بولیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری پہچان ہے۔ جی ہاں ابھی تو ایک بات تو بتا دو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بریلی مدرسے میں پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی جی ایک بات بولوں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی میں بولوں؟ جی وہیں سے فارغ ہوئے ہوں گے، وہیں سے پیدا ہوئے ہوں گے، یعنی وہ تو دیوبند والے کہتے ہیں کہ وہاں سے فارغ ہوئے، اردو انہوں نے وہیں سے سیکھی ہے۔ انہوں نے ہمارے نبی نے دیوبند سے سیکھی ہے، ایسے لکھا ہے نا کتابوں میں۔ اس بات کا ثبوت ہے؟ ہاں جی کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے۔ ارے ان کی کتابیں چھوڑو، ان کی تمہاری ہماری دونوں ایک ہی ہے، وہ ان کی ہو یا تمہاری ہو، نہیں قرآن تمہارا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے۔ قرآن حدیث ہماری ایک ہے، لیکن جو ان کے مسائل کی کتابیں وہ جانے، لیکن ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ ایک منٹ سنو میرے پاس، جو آپ نے بولا نبی وہاں سے پڑھے، نبی کو بتاؤں سر؟ ہاں میرے آقا کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، اور 73 فرقوں میں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جنت میں ایک ہی جائے گا۔ کون جائے گا؟ صحابہ نے پوچھا کہ معانا علیہ و صحابی، اہل سنت والجماعت، جو نبی کے طریقے پر ہو، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اہل سنت والجماعت، ہاں تو میں نے کیا بولا؟ اہل سنت والجماعت، جماعت کے نام پہ، جماعت کے نام پہ ایک بار بتاؤ، ایک منٹ، ہیلو ہاں آج بولے۔ بات ہاں بولے۔ سعودی عرب گئے کب حج کرنے گئے؟ مکہ مدینہ نہیں گئے؟ کوئی گیا ہوگا آپ سے؟ ہاں گئے ہوں گے، تو آپ بتائیں آپ کیا بات کریں؟ ارے سنو تو پہلے کو گیا ہوگا چچتاؤں میں، مطلب کسی خاندان میں آپ کے؟ ہاں گئے ہیں، تو بتائیں آپ۔ ان سے یہ پوچھنا پہلی بات تو تم جس خیال کو اسی خیال کو تم اپناتے ہو، ٹھیک ہے؟ صحیح طریقے کو تم کبھی نہیں اپنا دے جی وہ دکھ رہا ہے۔ ہاں کیونکہ وہاں یہ پوچھنا، سنو ہماری ساری کائنات کہاں سے چلی ہوئی ہے؟ مدینہ شریف۔ بتائیں۔ مدینہ شریف کے اندر جب یہ شرک کرنا بدعت نہیں ہے وہاں کی، تم کیوں کر رہے بھائی؟ ہم کیوں کر رہے؟ اچھا یہ نجد حکومت کب سے آئی ہے وہاں پہ؟ نجد حکومت کب سے آئی ہے وہاں پہ؟ میں اتنا نہیں جانتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہاں کے طریقے پہ، سنو ہیلو، ہاں وہاں تو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں بولیے۔ مکہ مدینہ میں تو ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، وہاں کی ساری بات ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھومے ہوئے ہیں ہمارے نبی۔ جی ہاں بولیے۔ ہر بات، جب ان کا طریقہ جو تمہارا والا طریقہ اگر وہاں بھی ہوتا نا جی تو ہم بات مانتے، تمہارا طریقہ مانتے نا۔ ہندوستان آج سے 115 سال پہلے ہماری ہی حکومت تھی وہاں پہ، ترک سنی حکومت۔ اچھا نبی کا نبی کا مزار شریف کب سے بنا ہے سر؟ نبی کا مزار شریف بنا ہے وہاں؟ کیا ہے وہاں پہ؟ بنا ہے، پتا ہے؟ کیا؟ اچھا کیا ہے وہاں پہ؟ پکی قبر ہے وہاں؟
कब्रें पक्की नहीं है, मजार तो है वहाँ पे। अबे तो तुम पक्की कब्रें बना दे तो तुम्हारे में कोई आलिम हो जाए, उसकी पक्की कब्र बना दोगे दाएं देखिए लो अच्छा पक्की कब्र होते, अच्छा पगड़ी कब्र पूछते हैं उस पे है। पक्की कब्र किसी की बनाना है? अच्छा, हिंदुस्तान में तुम पक्की कब्र बना दोगे? तुम हो पहले गैर मुकल्ले दो सर। एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ बोले गैर मुकल्ले दो, क्या पूछ रहा था? छोटी सी बात, तुम लोग क्यों परेशान है? सिर्फ इसी वजह से परेशान है, वहाँ क्यों नहीं है परेशान आदमी? अरे अल्लाह ने दुनिया भर का रिज़्क़ उनके नसीब में लिख दिया, अल्लाह ने दुनिया भर का दीन उनके नसीब में लिखा, अल्लाह ने मदीना शरीफ उनके पास में रखा। अच्छा एक बात बताऊं सर, वो सुन तो लिया करें, बोलते ना रहा करें जी। जब वहाँ मदीना शरीफ में इमाम मस्जिद नबवी के इमाम नमाज पढ़ा रहे थे तो अब्दुल वहाब नजदी ने सबसे पहला कत्ल इमाम का किया था और बाकी सब इनका नमाजियों का। हरम शरीफ में भी उन्होंने यही किया। जब क्या कहा था कि ये सब मुशरिक है, तो हमारी हुकूमत पे जाके उन्होंने कत्ल किया, तो फिर ये कैसे मुवहिद हो गया? एक छोटी सी बात हो रही है, तुम्हारे सुंदर बिजनेस फैला रहे हैं, बिजनेस बेकार की फैला रहे हैं आप उसमें। क्या चला रहे? बिजनेस जो फैला रहे हैं ना, वो ये बिजनेस फैला रखी है तुमने, ये बहुत गलत फैला रखी है। सुनो मेरी बात पहले। हजरत आपका कोई आलिम है? मेरा आलिम मतलब मैं? आपका कोई आलिम है तुम्हारे आजू बाजू में कोई? नहीं मेरा आलिम तो कोई है नहीं जी। तो आप कैसे अपने आप ही दीन सीखते हैं क्या? नहीं, मैं तो जमात में गया हूँ, मुझे जमात में थोड़ा दीन सिखाया गया, मुझे सीखा, मैंने इस्लाम को सीखा था, इस्लाम का तरीका सीखा, कैसे तरीके में चलना। कौन सी तबलीगी जमात? तबलीगी जमात। जी जी। अब एक बात बताऊं, वहाँ खाने चाटने थोड़े जाते, दीन सीखने जाते हैं। अगर एक अनपढ़ आदमी बिना कुरान शरीफ एक पारा ना पढ़ रखा हो, जिसने कायदा शरीफ भी पूरा ना पढ़ रखा हो, जी जी, तो वो तुम्हारे से इतनी बात कर सकता है दीन के बारे में। तो ये सोचो कि जिसने 4 महीने तबलीग जमात में लगा रखे हैं, वो कितनी ज्ञान उसको आ गया होगा, अनपढ़ को कितनी बात वो सीख गया होगा, कितना तरीका पहचान गया होगा। जी। दावत इस्लामी सुनिए सर। एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले जी। मैं दावत टाइम पहले भाई, हाँ सुन, दावत इस्लामी सुनिए। कुल मिला के बाद में ये पूछना चाह रहा, बोलिए। हम कभी हमारे में से कोई रिकॉर्डिंग ऐसी आई कि हम आप लोगों को बुरा कहते हो? एक रिकॉर्डिंग की बात है। एक रिकॉर्डिंग की बात है। हाँ है, बुराई आई। कितनी ही रिकॉर्डिंग है सर। मैं एक बात बताऊं आपको, सर आपने जब बताया तो इस्माइल देहलवी तो आप जानते होंगे, और शहीद अहमद जानते होंगे। उनके मज़ार पक्के बने हुए हैं और अशरफ अली थानवी का ही बना हुआ है। जी आप देख लें जाके, तोड़े जाके आप जहाँ जहाँ इस्माइल देहलवी का भी है और शहीद अहमद का भी। हेलो, हाँ कभी और मजार पे जाना औरत का आया है? नहीं, हमारे अल्लाह ने सख्ती से मना करा है। औरत कदम बाहर निकाले घर से तो कदम सबसे ज्यादा औरतें पकड़ी तुम्हारे मजार कलिया शरीफ गए हो, सबसे ज्यादा औरतें पकड़ी, ताकि कभी वो बता दे दिन में हदीस में लिख जाओ औरत का कब्र पे जाना नंगी दिखती है, और मुर्दे को नंगी दिखती है। मना है ना करते जो लोग करवाता वहाँ पे कोई आलिम है? हर सुन्नी हमारी हर तकरीर में यही कहा जाता है कि औरत मज़ारों पे न जाए, और तुम लोगों में तो मस्जिदों में जाती हैं। तो हमारी नहीं जाती? कितने कहे तुम्हें? जी हमारे मस्जिद है जी, बिल्कुल पास में हमारी मस्जिद है। जो वीडियो भेजूंगा तुम्हें किसी ने गलत बताया? नहीं हमने देखिए जी, हम मुंबई में रहते हैं, हमारे आजू बाजू में एक मिनट कभी भोपाल गए? भोपाल में भी, हाँ बोले। भोपाल में टाइल मिसाल मस्जिद सुनी? कौन सी टाइल मिसाल मस्जिद? नहीं पता है। दुनिया की तो केजरीवाल नमाज करे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। जी हाँ बोले। मालूम है? हाँ बोले। पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान की एशिया में 3रे नंबर पर आती है। बोले। जब वहाँ बिदरत नहीं है तो तुम कैसे बिदरत फैला रहे भाई? अब मैं एक बात बताऊँ, मैं जिसके नाम बता रहा हूँ और उनके मज़ार तोड़ना तुम्हारे काम है। हसन अली भोपाली, ठीक है, और शहीद अहमद शहीद अहमद की और इस्माइल देहलवी की और अशरफ अली थानवी जी की मैं आपको मज़ार शरीफ भेजूंगा, ठीक है? एक मिनट सुनो, चारों आप भेजा, तोड़ना तुम्हारा काम है, ठीक है? जब ये बिदात है मैं नहीं तोड़ूंगा, मुझे इतना बड़ा गुनाह कौन तोड़ेगा? ये गुनाह है क्या? अरे जब अब्दुल वहाब नजदी ने जब हमारे साहब के मज़ार तोड़ दिए तो ये यहाँ पे तुम्हारे कैसे बचूंगा जहाँ तुम्हारे इख्तियार है? ये हमारे इख्तियार में,
ہمارے اختیار میں. تمہارا پورے اہل دیوبند کا اختیار ہے, توڑے جا کے. اور میں آپ سے ایک بات اور کہہ رہا ہوں, آپ کوئی عالم نہیں, کسی دیوبندی عالم سے بات کروائیں, کیونکہ آپ بزرت نہیں ہوتا, بدعت ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, میں اس لیے پوچھ رہا تھا. اب جی اب میں ایک بات بتا رہا ہوں, سنیں. کتاب کا نام ہے جو ہمارے نبی کو یہ کہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں, معصوم نہیں ہوتے, تو سر آپ کا حکم کیا ہے اس کے لیے؟ ایک منٹ سنو. نہیں آپ بتائیں سر, اب آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں نا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی آپ بتا دیں, تم کیا ایک مسلمان کے اندر نبی کی محبت بے پناہ ہوتی ہے. آپ مسلمان تو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو, جی, تو آپ بتائیں جو نبی کو یہ کہے کہ نبی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, اور نبی کو ضروری نہیں ہے کہ جھوٹا نہیں ہو, اور وہ معصوم بھی نہیں ہوتا, تو کیا کہیں گے آپ؟ میں اس کے بارے میں پوچھ کے بتاؤں. استغفر اللہ من کل ذنب تو بولی, یہاں پہ اٹک گئی نا, پھنس گئے نا. میں مجھے معلوم نہیں ہے. ہیلو, نہیں ظاہر سی بات ہے, الزام ہے نا, الجھنے والا نہیں ہوں, الجھنے والا نہیں ہوں, الزام ہے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن جی جی. ارے بات سن. جی بولیے. گاڑی چکرائی ہوں میں نہ ہوئے. جی سر محبت سے ہی بات کریں تو ہی اچھا رہے گا. جی اگر آپ کو گالی گلوچ کرنا ہے فون کاٹ دیں اور چلے جائیں. ہاں سنیے. ہاں جی, میں کیا بولا, اگر گالی گلوچ کرنا ہے فون کاٹ دیں اور چلے جائیں. میں گالی گلوچ نہیں کرتا, میں گالی گلوچ کرتا. اگر میں گالی گلوچ کرتا نا تو آپ ویسے ایک سیکنڈ بات نہ کرتے. جی میں وہی بتا رہا ہوں, جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی, میں سن تو لیا کر, چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بھائی جان, چھوٹی سی. جب ہمارے نبی کو دنیا, مطلب جب جس دنیا میں ہمارے نبی آئے تھے, تو اس میں جب دنیا والوں نے بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے, ہمارے نبی کو غصہ آیا تھا, تو ہمارے نبی نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم پہ 40 دن کا عذاب, 40 دن کے بعد تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا. جی معلوم ہے مجھے, کون سے نبی؟ نام تو معلوم نہیں, میں نام بھی پوچھ کے بتاؤں گا سامنے. اچھا, کام میں جتنا بتلا رہا ہو تمہیں پتا ہوگا, تم پوچھ لو اپنے مولانا, بہت مولانا تمہارے تکبر والے تکابر والے, تم لوگوں کے اندر تکابر والے میرے بھائی. جی بات تو یہی ہے. ایک جی سنی سے بس عظمت مصطفیٰ پہ مرتا ہے. ہمارے تمہارا کوئی جھگڑا اس بات کا نہیں, مزار پہ تم جاؤ نہ جاؤ, فاتحہ درود نیاز میلاد کا بالکل بھی مسائل نہیں. اس پر ہم کسی پہ کفر اسلام کا فتویٰ نہیں لگاتے, بلکہ جو عقائد ہے ہمارے. جی اگر ہم نے یہ کہا ہو کہ تم یہ فاتحہ نہ دیتے ہو تم کافر ہو گئے, ہم نے کبھی کسی نے نہیں بولا. ہمارا تمہارا جو جھگڑا یہ ہے کہ نبی کو لکھا گیا ہے کہ نبی بھی جھوٹا ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. ارے سن تو لو. ہاں جی بولیے. اتنی بات میں بتا رہا, کہا تھا ہمارے نبی نے کوئی سے پوچھنا تم. جی ہاں وہ تھے, بتائیے آپ. تھے نا. ہاں تھے. تو اللہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی. ہاں جی بولے. معلوم ہے نا کہ اللہ کو ان کی بات پسند نہیں آئی تھی کہ ایک تجھے ایک میں نے اپنا ہاتھ سے بنایا نبی کو, اور تم میری بنا اجازت کے ان لوگوں کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم پہ 40 دن بعد عذاب نازل ہوگا. ہاں بولے. ہاں تو عذاب تو برسا تھا نا. ہاں تو عذاب برسا تھا اس کی بھی بتاؤں گا. جب ہمارے نبی کے اللہ تعالیٰ اتنی پکڑے کر سکے, ان کے 2 بچے بھی تھے, انہیں کی پتہ نہیں ویسے میرے دماغ سے نکلنا, میں نے سن رہا تھا, یعنی ان کے 2 بچے بھی تھے, وہ بھی کھو گئے تھے, ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا, بہت بڑی بڑی پریشانی آئی, اتنی بڑی بڑی مصیبت آئی اللہ کی طرف سے ان کے, اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے بہت رو کے گناہ معاف کروائے جب تک نہیں. اور پھر جب 40 دن کا ٹائم آیا, 40 والے دن تک جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی کو یہ جھوٹا سمجھنے لگے گی دنیا ہے, تو اس کے بعد اللہ نے زلزلہ لائے تھے, ایک آسمان لال سورج ہوا تھا. ہاں بولو بولو. آسمان لال سورج. تو ایک بات چھوٹی سی کہہ رہا, کاٹ اور جتنا پتا اتنا بتا دیا کہ جب اللہ کو ہمارے نبی کا ایک اتنی سی بات اللہ کے بنا مرضی کے پسند نہیں آئی, تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں او پاپی, او گنہگار, جی بولے, او ظالم. ہاں تو بولے سر. کیسے کہتے ہیں سر؟ بولیں. ہاں کہتے ہیں کسی کو. 1 منٹ بولیں گے, زیادہ نہیں بولیں گے سر, بولیں. ہاں تو سر ہم یہ بول رہے ہیں, ہم اپنی ذاتیات کے لیے کسی کو برا نہیں کہتے. جو بتاؤ ہمارے نبی کو کہے کہ نبی جھوٹے ہوتے ہیں,
تو بتائیے تو اس کے لیے اللہ کا قہر وہ عذاب ظاہر نہ ہوگا؟ جو کہے کہ نبی چمار سے زیادہ ذلیل ہے تو ان کے لیے عذاب ظاہر نہ ہوگا؟ جو کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے عذاب ظاہر نہ ہوگا؟ جی یہ آپ کی کتاب ہے سر، آپ گمراہی میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے گھر کا قائد ہے کیا؟ تمہارے کسی نے ہماری کوئی سی کتاب میں ایسے نہیں لکھا ہوا، کوئی سی بھی کتاب میں اگر لکھا ہو نا، جیسے تم کو اچھا چلو سنو ایک منٹ میں میری بات سنو، مجھے تمہاری بات بہت اچھی لگ رہی ہے. مجھے بریلوی بننا کیا کرنا پڑے گا؟ بریلوی کچھ نہیں بننا، بس تو اپنے عقائد سے توبہ کر لو، بس کہیں پہ بھی نماز پڑھ جاؤ، کوئی دقت نہیں. اچھا ایسے وہ بول رہے تھے نا، کہو کہ نبی ہمارا سچا ہے، بس بریلوی بن گئے. کہو کہ ہمارا اللہ سچا ہے، بریلوی بن گئے. ایک منٹ ہاں جی بولیے. ایسے کہہ کے کہو، ایسے کر کے کہو مولانا تھانوی کیا کہنا تھا؟ جی کتاب کا نام میں بتا رہا ہوں سر، آپ اپنے عالم سے پوچھنا سر. جی آپ اپنے عالم سے پوچھنا. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو حضرت، اور ورنہ تمہارا کہنا چاہ رہے کہ تم بات بتا رہے. ہاں تم بتا رہے ہو نا سر، نبی نے کب کہا کہ میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا؟ سر یہی تو پوچھ رہے ہیں ہم، سوال ہے ہمارا. تو کس کے لیے مرے؟ اپنی امت کے لیے. کتاب کا نام ہے سنے تو صحیح، کہیں کھجلی کہیں کھجلا رہا ہوں سر، میری تو سنو. میں کیا سنو کس کے لیے مرے؟ استغفر اللہ من کل ذنب. اپنی امت کے لیے. کون؟ اپنی امت کے لیے. کس کے لیے انہوں نے مرنے کا باہر چلے؟ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے کیا؟ اللہ تعالیٰ میری امت کو تو بخشنا. ہاں کس کے لیے؟ ہمارے لیے. تو ہم کیسے کہہ دیں گے ہمارے نبی مٹی میں ملی ہے؟ ہماری امت کے لیے. تو توبہ کر لو، بس توبہ کرو، کہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایسا ہو نہیں. توبہ تم کرو، ہم نہیں کر رہے. میں تو نہیں کہہ رہا. کتاب میں بھیجوں گا سر، ایسا جو کہے وہ تو کافی ہے. میری بات ایک منٹ. چلو ہم نے کہا، چلو اسماعیل دہلوی نے نہیں کہا اور ہم نے کہا ایسا، تو ہم کافر ہو گئے سر. تیرے بدل جانے سے، ایک منٹ، تیرے بدل جانے سے میرے بھائی فیصلہ نہیں بدلا سکتا. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے، اللہ چاہے تو غرق کر دے، اللہ چاہے تو جنت دے دے، اللہ چاہے تو عزت دے دے. بات تو یہی ہے سر. تم تیرے کہنے سے اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے کا. جی اب مدعا تو یہ پھر آ گئے تو تھوڑا، مجھے پتا ہے تم ایسے ہی فون کٹ کر کے بھاگو گے. ہاں بس یہی بات اینڈ ہے، کیونکہ ساری بات غلط کرنے والا غلط ہی کرتا رہے. اچھا لاسٹ یہ بات بتا کے چلے جاؤ سر، ایک بات بتا کے چلے جاؤ. میں نہیں جا رہا ہوں. ہاں جی بولیے. مجھے صرف اتنا پتا ہے، اس کے پیچھے بھاگو جو صحیح ہے، اس کے پیچھے کبھی مت بھاگو جو غلط ہے. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، جو نبی کو کہے مر کر مٹی میں مل گئے تو پھر کیوں جو بھاگ رہے ہو پیچھے پیچھے؟ ہاں پہلے تو تمام مزاروں پہ جا کے گھومو کہ عورت بالکل مزار پہ مت جائے. تو اس کی ہم سختی سے ہم منع کرتے ہیں ان کے لیے. عالم اتنے فالتو نہیں جو مزار پہ کوئی عالم نہیں جاتا ہے، معلوم ہے، بیٹھتا نہیں وہاں پہ کوئی مزار پہ. جاؤ سب کو روکو اور بولو کہ نہیں ایسا غلط کرنا ہے. جی ہماری ہر تقریر میں یہی ہوتا ہے سر، ہر تقریر میں ہمارا بیان ہوتا ہے. جی ہیلو بیان بعد میں کریو، پہلے بات سنو سمجھو. ہاں بولے. تمہارے میں تو اور تیزی بھی ہوتی ہے. میں تو اس کی مرید ہو گئی ہوں، میں تو خواجہ جی کی مرید ہو گئی ہوں. میں تو خود پریشان ہے بیچارے، پتہ نہیں کون سے گناہ میں داخل ہے، کون سی ان کی اللہ معاف کرے، کون سی ان کی پکڑ پہ ہوئی جو اس طرح پریشان ہے دنیا میں، درد اس طرح پھٹک رہے ان کے. کس کے؟ ایک بار بتلا رہا، کوئی مزار ہے کہ آپ کو کون سی پکڑ میں وہ گنہ گار ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح پریشان ہے. اچھا تو تم یہ کہتے ہو اللہ کا ولی گنہ گار بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. استغفر اللہ من کل ذنب. ہائے حاجی بن گیا کہ صحیح. مدعا تو یہی گھسا ہے تمہارے اندر حضرت، تم بے ادب ہو چکے ہو. تمہیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے تو توفیق دے دیتا ہے، اسے تو توفیق دے دیتا ہے کہ اسے تو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ عبادت اللہ پہ ایمان لیا ہے. اور جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ. اتنی بکواس پسند نہیں ہے. ہاں بول. ایک چھوٹی سی بات ہے، پہلا سجدہ کس کو کرنا ہے؟ تو سجدے کے بارے میں بتا دوں سر، پورا ہسٹوری اپنا عقیدہ بتا دوں. کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ ہم نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟
ये नबी के मज़ार को सजदा कर सकते हैं? तो आला हज़रत ने फरमाई, नबी की हदीस के एक शख्स था, नबी के पास आया और उसने कहा कि मैं नबी को सजदा करूँगा, और क्योंकि मैंने देखा बाहर के लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं। तो अब मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, तुम मुझे सजदा नहीं कर सकते, और बस यहाँ पे कह क्योंकि मैं मर जाऊँगा तो भी तुम मुझे सजदा करोगे मेरे इंतकाल के बाद भी? इन्होंने कहा नहीं। तो बस ये काम ना करें। और मैं आला हज़रत को बताऊँ आला हज़रत ने क्या लिखा है। आला हज़रत कहते हैं कि ताज़ीमी, वो उसने इबादत वाला सजदा किया तब वो मुशरिक हो गया, वो शिरक मुशरिक हो गया, और उसने ताज़ीमन ये सजदा किया तब वो हराम है, वो गुनाह है जो ताज़ीम वाला सजदा करा गया। क्योंकि जो ताज़ीम वाला सजदा जो फरिश्तों ने आदम को किया था और यूसुफ को उनके भाइयों ने किया था, तो वो ताज़ीम वाला था, उससे कोई मुशरिक नहीं होता, क्योंकि वो ताज़ीम ही है, तो इसलिए वो हराम है। हमारे नबी ने फरमा दी, जब नबी को नहीं कर सकते तो हम किसी वली को क्या करें? अरे सुनते हैं भाई, ये हदीस बताओ सर, सुनते हैं। अरे वही बता, मुझे इतना मेरी बात, मेरे पास टाइम नहीं। मैंने इतना पूछा, छोटा सा शॉर्टकट में मैंने पूछा, शॉर्टकट में तुम मुझे बता दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, हम सजदा नहीं करते, सजदा कोई नहीं करता। किसको करना आया? किसको करना आया? सजदा सिर्फ वाहिदुल शरीक, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। तुम लोग तो कहते हो पहला सजदा नबी को करो। अस्तगफिरुल्लाह, वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ कहते हैं? अरे वही तो, अरे जाने हो भाई। हेलो, एक्सक्यूज मी, बात वही तो बता रहा हूँ सर तुम्हें। मैं कहता हूँ हर जिले का काम है हमारा। एक मिनट, हेलो, हाँ, हम जो है, मेरी बात सुनो, हर जिले का काम है हमारा। हाँ, हर जिले में सबसे ज्यादा तुम्हारे लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ। हाँ, बोल, हैं? हाँ बोलिए। तुम लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ सबसे ज्यादा। हाँ, ठीक है, जितने भी मिले ना मुझे, जितने भी भड़वे मिले, सबसे पहले कहते हैं पहला सजदा नबी को आया। अब नबी को कौन किसने कहा पहला सजदा? किससे पूछा? तो बता। कितने आदमी, किसी से भी बता दूंगा, किसी से भी पूछवा दूंगा। भाई किसी जाहिल से तूने पूछा होगा, किसी आलिम से तो पूछा के? हाँ, तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ आलिम साहब। हाँ, क्या मैं शिकाया हुआ है? जी, हम बताओ तो ना, आला हज़रत ने क्या बोला, शिकाया हुआ है, अपनी तरफ से मन गलत मत बको, क्योंकि ये इल्जाम है तुम्हारा। सुनो, इल्जाम नहीं है, मैं कसम खा सकता हूँ। सुनो एक मिनट, हेलो। जी, अल्लाह से पढ़े, अल्लाह के घर से पढ़े के कुछ तो नहीं है? हाँ, बोल। मैं कसम खाता हूँ मस्जिद की। हाँ, ठीक है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, कसम मस्जिद की खा के कह रहा हूँ। मैं तुम लोगों के बीच में, मैं मतलब ये नहीं कह रहा तुम लोगों में, मैं अपने मुसलमानों के बीच में रह के काम करता हूँ। जिस लाइन में तुम लाइन हो, उस लाइन वालों के बीच में मैं रह के काम करता हूँ। और भाई जी, मुझे तुम्हारे लोगों में जो बहस चल जाती है, किसी काम में पूछना पड़ जाता है, तो उसके मुझे किसी आदमी ने ऐसा बोला था, मैं जब तुमसे ऐसा सवाल लेके बैठ गया। तब मैं बोलूं? बोल तो लेने दे भाई, बोल, तू ही बोल ले, फिर सीधा मैं बोलूं? हाँ। हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? सुन्नियों का आला हज़रत, हमारा जो अकायदा आला हज़रत की किताबों में से साबित करो। आला हज़रत कहते हैं कि किसी नबी को सजदा नहीं कर सकते, क्योंकि सजदा जुल्मुन अजीम, सबसे बड़ा शिर्क है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, कर ही नहीं सकते। हेलो, हम मेरी बात तो सुन ले पहले भाई। किसी नबी को हेलो, हाँ हेलो, हाँ बात करो, दूसरे की बात करवा रहे हो हजरत? नहीं, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुन ले। आप पूरा इल्जाम जो लगाया, जवाब तो सुने। हेलो, तुम मुझे ये दिखाओगे कौन सी किताब में लिखा है हमारी, जो तुमने बोला नबी को कर सकते सजदा? मैंने नहीं बोला। हाँ, अभी तू ही तो बोल रहा था। किसने बोला? मैंने बोला? मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो आला हज़रत ने कहा इस बात को कि तुम किसी नबी को नहीं सजदा कर सकते हो। अल्लाह ने कहा किसी नबी को सजदा नहीं कर सकते। ना इबादत, सिर्फ मैं तेरा, तू मेरा। हाँ, सजदा ही नहीं कर सकता अल्लाह की शक्ति से मनेगा। बस भाग जाओ, ठीक है। और ये डिफरेंस लेके आना कि सुन्नी ने अपनी किताब में लिखा है कि नबी को सजदा कर सकते हैं। शाम में बात करूँ, अब तो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है, हाँ शाम में कर लियो बात, लेकिन ये जरूर दिखाना कि किसी ने लिखा है कि सुन्नी आलिम ने कि नबी को सजदा कर सकते हैं, बताना जरूर। किसी ने नहीं, मैं बेवकूफ ना बना, मैं सारी दुनिया का बेवकूफ बनाओ फिरूं। हाँ, वो दिख रहा है मुझे कहीं की बात भाई, अंग्रेजी ना पढ़ाना सिखावे। अजी है, मैंने स्कूल में ट्यूशन ले रखो ना, उसका हेड मास्टर बने होगा, मेरे से ट्यूशन लेता होगा। वो दिख रहा है, सब दुनिया देख रही है।